بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر گویا ختم ہونے جا رہی ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر پوری ہو چکی ہے۔ اس سے متعلق صرف دو چیزیں آپ کے سامنے آج پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو یہ استعاذہ جس کو کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ اصل میں قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھایا جاتا ہے، یہ اس کو ہم ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ آدمی جب اسکوٹر پر بیٹھتا ہے تو گورنمنٹ کے رولز کے حساب سے اسے ہیلمٹ لگانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جب بھی کسی خطرے کی چیز پر سوار ہوتا ہے تو اس کے لیے سیفٹی کے لیے بہت ساری چیزیں گاڑی میں مہیا کی جاتی ہے، جیسے بعض گاڑیوں کے کانچ ایسے ہوتے ہیں جو بلٹ پروف ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ بالکل یہی صورتحال ہے اعوذ باللہ کی۔ چونکہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک خود انسان کے اندر موجود ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، اور دوسرا خارج میں موجود ہے جس نے شیطان، جسے شیطان کہا جاتا ہے، جس نے جب اسے انسان کے سامنے اپنی کمتری کو بیان کرنے کو کہا گیا، انکار کر دیا، تو اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو اس کا ذمہ دار وہ خود تھا، اس لیے کہ اس نے خالق اور مالک کی بات نہیں مانی، مگر اس نے اپنی غلطی کا ذمہ دار انسان کو ٹھہرایا کہ انسان کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ اور وہ نکل تو گیا، وہاں سے نکال دیا گیا، اسے دھتکار دیا گیا، مگر اس نے اللہ سے کہا کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں انسان کے سامنے سے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور انسانوں کے پیچھے سے یا اس کے دائیں یا اس کے بائیں سے کہیں سے بھی آ کر میں اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ میں انسانوں کے پیچھے انہیں صحیح راستے سے بھٹکانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دوں گا، اپنی پوری صلاحیت صرف کر دوں گا، یہاں تک کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ سے وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اکثر بندوں کو ناشکرا پاؤں گے، شکر گزار نہیں پاؤں گے۔ تو جب انسان کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو انسان کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے، اور وہ شیطان انسان کو اس نیکی سے روکتا ہے، انسان کو وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو شیطان انسان کے دل میں خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان اپنے غلط چیزیں سوچنا کیا کر دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے۔ تو جب بھی انسان جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو چونکہ قرآن کی تلاوت جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں سب سے افضل عبادت، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے جسے بندہ پڑھتا ہے اور اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں،
تو اب شیطان کو یہ بات پسند نہیں، اب وہ آ کر اپنی پوری طاقت لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس بندے کو دین کو سیکھنے سے روک دے، قرآن کو پڑھنے سے روک دے، جس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھو انسان کو اگر کسی برے کام کی لت لگ جاتی ہے یا نہیں بھی لگتی ہے تب بھی انسان کے لیے برا کام آسان ہوتا ہے. انسان کے لیے برا کام کیا ہوتا ہے؟ آسان. انسان کے لیے اچھا کام مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ برے کام میں تو وہ سپورٹر بن جاتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، لیکن اچھے کام میں وہ روکتا ہے. تو انسان کو اگرچہ نظر نہیں آتا مگر وہ ہر طرح سے اس کو روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے. لیکن جب بندہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری چھتر چھایا میں آتا ہوں، آپ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے اور یہ شیطان سے مجھے بچا لیجئے. تو اب وہ بندہ شیطان کے حملوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے. شیطان کے حملے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے. لہذا اسی لیے قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے اللہ نے کہا فاستعذ باللہ، کہ اللہ سے پناہ طلب کر لو تاکہ وہ تمہیں بہکانے میں کامیاب نہ ہو. تو اس لیے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی دل نہیں لگتا ہے. تو اس کی وجہ یہی کہ ہم پڑھتے ہیں مگر مردہ پڑھتے ہیں، صرف الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں مگر اس کے معانی کا استحضار ہمارے دل میں نہیں ہوتا. ہم اس کے بارے میں اس کو یہ سوچ کر نہیں پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ایسی. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی منتر آ جائے، کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ بھئی اس چیز کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، مگر جب وہ آدمی اس صحیح ڈھنگ سے اسے کرتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. ایک منتر ہے، ایک آدمی بغیر توجہ کے ایسے اس کو پڑھتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مگر دوسرا اس کو منتر کو اس کے لیے پوری ودھی کر کر اس کو پڑھتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ نظر آتے ہیں. تو بالکل یہی صورتحال ہے کہ ہم اس کو سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، بس ایسے ہی پڑھ رہے ہیں. جیسے ریبٹ پڑھتا ہے، جیسے وہ ہمارے یہاں پر طوطا پڑھتا ہے، ایسے ہی ہم پڑھ رہے ہیں. اس کو بھی کچھ سمجھتا نہیں بیچارے کو، اور ہم بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہم کو بھی کچھ سمجھتا نہیں. اس وجہ سے اس کے معنی کا استحضار نہ ہونے سے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اس کے فوائد ہمیں نظر نہیں آتے. تو اس لیے اعوذ باللہ کا فائدہ کیا ہے تو آپ اس کو سنیں گے. ایسی قدرت والی ذات کی پناہ اور حفاظت میں آنا جو بندے سے مصیبت اور بلاؤں کو دور کرتا ہے، خاص طور پر شیطان کے وسوسے کہ وہ بندے کو اللہ کی عبادت اور اطاعت سے روکنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور شیطان چونکہ بہت بڑا دشمن ہے اور بندہ اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے، تو جو قادر مطلق ہے اس کی پناہ طلب کرنے سے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. تو اس لیے اعوذ باللہ پڑھایا جاتا ہے. اب اسی معنی کے استحضار کے ساتھ اگر ہم اسے پڑھنا شروع کریں تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اثرات ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ بندہ جو کچھ فسق اور لغو کلام کرتا ہے، بیکار، بے سود، بے فائدہ کام کرتا ہے، کلام کرتا ہے، تو استعاذت سے اس کے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے. ایسے آدمی کبھی کسی کے پاس جانا ہو تو کیا کرتا ہے؟ بڑے آدمی کے پاس جانا ہے تو پرفیوم وغیرہ لگا لیتا ہے، اپنے منہ اگر اچھے سے دانت نہیں صاف کیے تو برش ورش کر لیتا ہے. تو اسی طریقے سے استعاذہ پڑھنے سے انسان نے اپنے منہ سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ گناہ ایک طرح سے دھل جاتے ہیں. گویا کہ جس طرح نماز سے پہلے وضو کے ذریعے اطراف جسم کی صفائی ہوتی ہے، اسی طرح تلاوت قرآن سے پہلے زبان اور منہ کی صفائی ہوتی ہے. کہ جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو صاف ستھرا ہو کر، فریش ہو کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ نماز کیسی پڑھی جائے تو حضرت علی نے کہا کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور اسے یہ بتایا جاوے کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے تو وہ کیسے پڑھے گا؟ اس کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا. تو کہا انسان جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہو یہی استحضار کرے تو ضرور. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے کسی کو اپنی موت کا پتہ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے آخری نماز ہی ہو.
تو کہا کہ اگر آدمی ہر نماز کے وقت یہ سوچ کر پڑھے تو انسان کی نماز میں خشوع اور خضوع خود بخود آنا کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اعوذ باللہ کو بھی ہم اسی استحضار کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پڑھنے والے سے فرشتے قریب ہوتے ہیں اور اس کی تلاوت کو سنتے ہیں، اور شیطان فرشتوں کی ضد ہے، لہذا بندے سے کہا گیا کہ وہ شیطان کو دور بھگانے کے لیے استعاذہ کہے، کیونکہ رحمت کے فرشتہ اور شیطان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا میں اگر اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے ساتھ باڈی گارڈ نہ ہوتے فرشتوں کی صورت میں، تو جنات انسان کو اس زمین پر جینے بھی نہیں دیتے۔ تو انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے بہت سارے فرشتے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے بڑی صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے ان کے لیے حفظہ مقرر کر رکھے ہیں جو ہر انسان کے لیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان گر جاتا ہے، گاڑی نکل جاتی ہے، اس کو کچھ ہوتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مقدر میں بچنا لکھا ہے، تو وہ فرشتے اسے کیا کرتے ہیں؟ کبھی دیکھتے ہیں کہ آدمی 5 منزلہ 3 منزلہ 2 منزلہ سے گرتا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے، مگر کچھ ہوتا نہیں۔ ہم لوگ پڑھتے تھے، ہمارے پڑھنے کے زمانے میں آفس والی جو بلڈنگ ہے، تو ایک طالب علم اوپر کھیل رہے تھے، وہ تو کیچ لیتے لیتے سیدھا نیچے آیا۔ اب وہ جو نیچے گرا تو نیچے ایک طالب علم ایسا جھکا ہوا تھا، وہ سیدھا کے اس کے اوپر گرا۔ اب جیسے اوپر سے گرا، یعنی تقریباً 15 30 40 فیٹ کا اس کا، تو جیسے ہی وہ گرا تو جس کے اوپر گرا وہ کمر لے کے بیٹھ گیا اور یہ اٹھ کے بھاگ گیا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم قصر خدیجہ سے گرا 3 منزلے سے سیدھا نیچے، دیکھا ہم لوگوں نے، دیکھا ہم دوڑتے دوڑتے وہاں گئے کہ دیکھیں کیا ہوا کیا نہیں، تو وہ تو غائب ہے ہی نہیں وہاں پر۔ جیسے ہی نیچے گرا اٹھ کے چلا گیا، بھاگ گیا، وہ پتہ ہی نہیں چلا، آج تک نہیں پتہ چلا وہ کون تھا۔ تو یہ جو انسان کے ساتھ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کے ساتھ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ باڈی گارڈ لگے ہوئے ہیں، فرشتے لگے ہوئے ہیں جو انسان کو جناتوں سے حفاظت کرتے ہیں، انسان کی بہت ساری مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان صبح میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء اگر 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو شام تک کہ ہر طرح کی، یہاں تک کہ اگر سانپ بھی کاٹ لے تو اس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو ایسی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے بہت ساری۔ تو اس لیے انسان کو اس دنیا میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ انسان کو اس دنیا میں ہر طرح کے ظاہری اور باطنی خطروں سے بچانے والی سب سے بڑی چیز ہے، تو وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو یہ دعا ہے، اعوذ باللہ بھی قسم کی کیا ہے؟ دعا ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے استعاذہ کرنا یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، یہ علامت ہے کہ بندہ اب قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ چنانچہ جو کوئی استعاذہ سنے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اب قرآن کی تلاوت ہونے والی ہے، تو اس کو غور سے سننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آ رہا ہے کوئی بڑا آدمی، تو اس کے لیے جیسے اناؤنس کیا جاتا ہے کہ وہ آدمی تو سب اٹینشن ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اعوذ باللہ سامنے والے کو بھی اٹینشن کر دیتا ہے کہ آپ اٹینشن میں ہو جاؤ، اب بالکل اٹینشن ہو جاؤ، اس لیے کہ قرآن پڑھا جانے والا ہے۔ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان کو یہ ناگوار گزرتا ہے اور وہ نیکی سے روکنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، اور جو کام بندے کے لیے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے تو اس سے روکنے کے لیے شیطان کی کوشش زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے بندہ جب استعاذہ پڑھے گا، اعوذ باللہ پڑھے گا، تو اللہ شیطان کی کوششوں کو ناکام کر دیں گے۔ تو اس لیے انہی فوائد کے استحضار کے ساتھ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو مردود ہے، اس شیطان سے جو مردود ہے۔ تو اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں، شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب جب اس استحضار کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس کے اثرات ہمیں پتہ چلیں گے۔ اچھا، اب آج ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اس کے مضامین، یعنی جو ٹاپکس سورہ فاتحہ میں اشارہ کیا گیا ہے، تو جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ سورہ فاتحہ یہ در حقیقت قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب بھی کوئی تھیسس لکھا جاتا ہے تو شروع میں
2-3 پیراگراف کے اندر میں اس کا خلاصہ لکھا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے سورہ فاتحہ بھی پورے قرآن کا نچوڑ ہے. تو پورے قرآن میں کیا کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں تو علماء نے, مفسرین نے اور قرآن کے ماہرین نے اس کو اپنے انداز میں اس کو جاننے کی کوشش کی ہے. تو بعض حضرات نے کہا کہ سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے تذکیر بایام اللہ. کیا بیان کیا؟ تذکیر بایام اللہ. کیا مطلب تذکیر بایام اللہ؟ یعنی قرآن کریم یہ ہسٹری کو بیان کرتا ہے. کس کو بیان کرتا ہے؟ ہسٹری کو, تاریخ کو بیان کرتا ہے. کیسی تاریخ بیان کرتا ہے؟ انسان کی تاریخ, کائنات کی تاریخ, اچھے لوگوں کی تاریخ, برے لوگوں کی تاریخ, اچھے لوگوں کے ساتھ کیسا ہوا پریکٹیکلی طور پر, برے لوگوں کے ساتھ کیسا ہوا, اسے کہا جاتا ہے تذکیر بایام اللہ عربی میں. یعنی اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا تب سے لے کر اب تک کے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کے اچھے سیمپل کیا کیا ہے اور برے سیمپل کیا کیا ہے, اچھا کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا اور برے کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا. اور تو اسی کو تاریخ یاد قرآن کریم وہیں سے شروع کرتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, کہ وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب تمام جہانوں کا پالنہار ہے تو اس کی ہسٹری جتنی اچھی وہ بیان کر سکتا ہے اور کوئی بیان کر سکتا نہیں. اسی طریقے سے تذکیر بآلاء اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی, کہ بندے کو کہا جاتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے بلبوتے پر سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے تمہارے اوپر. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ, لا تحصوها, تو تم اسے شمار کر سکتے نہیں. اتنی نعمتیں اللہ رب العزت بندے کو اس دنیا کے اندر میں عطا فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کو بندہ شمار بھی نہیں کر سکتا. نہ امیر شمار کر سکتا ہے نہ غریب شمار کر سکتا ہے. کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو کیا کرے, شمار کرے. جیسے ہم اپنی زندگی میں سوچ سکتے ہیں کہ بسلیری بوٹل جو ہے وہ کتنے کی ملتی ہے؟ 10, 15, 20 روپے کی ملتی ہے. یہ پانی اگر اللہ نے اتنی زیادہ مقدار میں مہیا نہ کیا ہوا ہوتا تو انسان کو صرف پینے کے لیے 10 لیٹر بھی پانی کم سے کم دیکھو تو 100 روپے کا اس کو کیا لگتا تھا روزانہ پانی دے. یہ آکسیجن, جیسے سانس لینے میں آج کل کورونا میں تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو کیا لگ رہا ہے؟ آکسیجن باٹل لگ رہا ہے. اب اگر انسان کو اللہ رب العزت یہ آکسیجن آسانی سے مہیا نہ کرتا اور ہر آدمی کو آکسیجن لینا پڑتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آکسیجن کی بوٹل ایک مرتبہ تو پہلے تو سب سے پہلے 8-10 ہزار کی خریدنی پڑتی ہر انسان کو, پھر اس کے بعد وہ زیادہ بڑی بوٹل ہوتی ہے. جیسا کہ ابھی پتہ چلا بہت ساری چیزیں انسان کو معلوم ہوئی کہ اگر بہت بڑی ہے تو وہ کتنا چلتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 گھنٹے چلتی ہے. تو اب پورے دن کے اندر میں کتنی کم سے کم اس کو بوٹل لگتی؟ 3-3.5 بوٹل لگتی اس کو, اور ایک مرتبہ کا کتنا ہوتا ہے؟ 300 روپے 250 روپے. تو کتنا ہوا؟ 1000 روپے یہ ہو گئے. تو 11 روپے تو یہ 1100 روپے تو یہ اتنی بڑی بڑی ضرورت کے ہو گئے انسان کی, صرف پانی اور ہوا, اور اس کے علاوہ بھی بے شمار انسان کی ضرورتیں. تو اس لیے اللہ نے جو جتنی نعمت جتنی انسان کے لیے امپورٹنٹ, موسٹ امپورٹنٹ تھی, اس کو اللہ رب العزت نے فری کر دیا کہ انسان آسانی کے ساتھ کم سے کم قیمت میں یا بالکل فری میں اس کو استعمال کرتا ہے. تذکیر بالموت وما بعدہ, مالک یوم الدین, وہ یوم جزا کا, قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بتلایا مالک یوم الدین. کیسا نہیں ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ کے کچھ سردار آئے اور کیا کیا انہوں نے؟ مردہ ہڈی لے کر آئے, مردار کی, اور کہا, اور یوں کر کر اس کو جیسے وہ بالکل بوسیدہ تھی تو ایسا کیا تو وہ پاؤڈر بن گئی. تو کہا ایحیی العظام وہی الرمیم, کیا یہ انسان کی ہڈی یہ پاؤڈر بن جاتی ہے اس کے بعد اللہ اس کو زندہ کرے گا؟ یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے انسان مرنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ زندہ ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو اللہ نے انسان کوئی چیز تھی ہی نہیں, عدم سے وجود بخشا, اس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں کام ہے. لیکن جب انسان ضد پر آ جاتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. ورنہ اس کو سوال کیا جا سکتا تھا کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ دنیا میں انسان تھا کیا؟ نہیں تھا. اس کو وجود کس نے بخشا؟
اللہ نے بخشا. تو جب تھا ہی نہیں اور اس کو بنایا, تو اب آنے کے بعد گیا, نہیں تھا اس کو وجود بخشا, وہ مشکل ہے, یا آنے کے بعد گیا اس کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ مشکل ہے. بالکل نہیں تھا اور اس کو لانا یہ مشکل تھا. تو جب وہ اللہ پر آسان تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. اسی طریقے سے علم الاحکام, ایاک نعبد و ایاک نستعین, قرآن نے بیان کیا ایاک نعبد, کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کی جائے گی, عبادت نہیں کی جائے گی, کسی کے سامنے جھکا نہیں جائے گا, کسی کی بات آنکھ بند کر کر اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ ہے علم الاحکام. مدد اللہ کے علاوہ کسی سے طلب نہیں کی جائے گی. اور پھر علم المخاصمہ, اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم, کہ علم المخاصمہ کیا مطلب, کہ دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے سورہ فاتحہ ہی میں انسان کو بتلایا کہ اس دنیا کے اندر میں انسان دو طرح کے ہوں گے, ایک تو حق کو ماننے والے اور دوسرے باطل کو ماننے والے. جو حق کو ماننے والے ہوں گے ان کو باطل کو ماننے والوں کے ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کا وار کسی نہ کسی انداز میں کیا ہوتا رہے گا, چلتا رہے گا. کبھی لکھ کر چلے گا, کبھی زبان سے چلے گا, اس کو مخاصمہ کہتے ہیں. تو کہا ان کے ساتھ جو بحث ہوتی رہے گی تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ کیسے نمٹے. جیسے حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک مرتبہ ایک ملحد کے ساتھ آپ کا مناظرہ تھا. ملحد ایتھس, یعنی جو مانتا نہیں تھا کہ دنیا خود بخود بنی, آٹومیٹک بن گئی. تو امام صاحب جان بوجھ کے دیر سے پہنچے. تو اب اس نے کہا کہ بھائی آپ ٹائم سے دیر سے آئے. تو کہا کہ اصل میں ندی کے کنارے پر آیا, جب میں ندی کے کنارے پر پہنچا تو وہاں پر دوسرے کنارے پر آنے کے لیے کچھ تھا نہیں, تو میں وہاں کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا. تو اچانک کیا ہوا کہ درخت تھا, وہ اس کو سمجھانا چاہ رہے تھے, ہوا نہیں تھا ایسا. کہا کہ وہ درخت تھا, اچانک وہ درخت کیا ہو گیا, کٹ گیا, اس میں سے لکڑیاں بنی, اس سے کشتی بنی, وہ میرے سامنے آئی, میں اس میں بیٹھا اور یہاں پر آیا. تو یہ زور زور سے قہقہے مار کر ہنسنے لگا. امام صاحب دیکھتے رہے. اس کے بعد پوچھا بھائی کیا کو ہنستا ہے, کیوں ہنسی آ رہی تجھے؟ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی خود بخود بن جائے. تو کہا بیوقوف, جب کشتی خود بخود نہیں بن جاتی تو اتنی بڑی دنیا کیسے خود بخود بن گئی؟ جب ایک کشتی تو جیسا تجھے عقل میں نہیں آ رہا ہے کہ خود بخود کیسے بنی, تو بغیر بنانے والے کی دنیا کیسے بن گئی؟ اور مناظرہ ختم ہو گیا. اس کا اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ میں تو اسی کو مانتا ہوں جو نظر آئے. تو انہوں نے کیا کیا, لیا اور ایک پتھر لیا, زور سے مار دیا اس کے سر کے اوپر. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا کیا ہوا؟ کہا کہ بہت تکلیف ہو رہی. کہا بتا تکلیف. کہا کہ تکلیف کیسے بتاؤں, میں درد نہیں بتا سکتا ہوں. تو کہا کہ میں مانوں ہی نہیں کہ درد ہو رہا. کہا کیوں؟ کہا تو اصول ہے, تو خود بیان کر رہا ہے کہ جو چیز نظر نہیں آئے اس کو مانا نہیں جائے گا. تو میں کیسے مانوں گا کہ مجھے درد ہوتا ہے؟ تجھے بتا, تو مجھے بتا کہ یہ درد ہے تو میں مانوں کہ تجھے درد ہے, ورنہ میں مانوں گا کہ تجھے درد ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا فلسفی تھا, سائنس تھا, وہ ہال کے اندر تقریر کر رہا تھا. بہت سارے لوگ آئے تھے, اس میں ایک آدمی اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی لے کر آ گیا. اب وہ اللہ نہیں نظر آتا ہے اس لیے اللہ نہیں ہے, اس پہ زوردار کیا کر رہا تھا, وہ تقریر کر رہا تھا. 3 گھنٹے تک تقریر کیا اور اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی. وہ بچہ مسلمان بچہ تھا, چھوٹا سا, وہ سنتا رہا, 5-7 سال کا بچہ. تو بچہ آخر میں اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ سے ایک سوال کروں. کہا جی ہاں کرو سوال. کہا آپ عقل مند ہیں کیا؟ اس نے کہا ہاں عقل مند ہو. کہا کہاں ہے عقل, بتاؤ. اس نے کہا عقل نہیں بتا سکتا. جب میں آپ کو عقل مند مانوں ہی نہیں, جب تک کہ آپ کے اصول کے مطابق آپ مجھے عقل نہیں بتا دو گے وہاں تک کہ میں آپ کو عقل مند نہیں مانوں گا. تو یہ دنیا کے اندر میں ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کسی چیز کے پائے جانے کے لیے اس کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کی سائنس نے بہت سارے بیکٹیریا اور بہت ساری چیزیں کہا فضا میں ہے, پانی میں ہے, ہر جگہ پر ہمیں نظر آتے ہیں, نہیں آتے ہیں. مگر جب اس کو اس کے مخصوص آلات کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے, انسٹرومنٹ کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, نظر آتا ہے. اب چاہے آپ انکار کرو لیکن وہ تو ہے, اگرچہ آپ کو وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. اسی طریقے سے بعض حضرات نے کہا کہ اس سورہ مبارکہ میں قرآن کے تمام مضامین بیان کیے گئے. قرآن کا سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو موضوع ہے وہ ہے توحید. توحید کا کیا مطلب؟ اللہ کو ایک ماننا کہ وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رب ہے, وہی کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. اس کو کہتے ہیں توحید. تو کہا کہ توحید اس مضمون کو قرآن نے بیان کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے اندر میں, اور اس کے بعد نبوت کو بیان کیا گیا.
کیوں؟ اس لیے کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کون بتائے گا؟ نبی بتائے گا، نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ اسی لیے تیسرا مضمون عبادت ہے کہ عبادت کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے کی جاتی ہے، اس کو اس میں بیان کیا گیا۔ اور وعدہ اور وعید ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جو اچھے لوگوں کے راستے پر ہوں گے ان کے لیے جنت ہے، اور جو برے لوگوں کے راستے پر ہوں گے اللہ کی ناراضگی مول لیں گے اور ان کے لیے کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے قصص اور امثال کو بیان کیا، بہت ساری قرآن کریم، چونکہ قرآن کو معلوم اللہ تو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، کریٹر ہے، تو اللہ کو معلوم تھا کہ اس کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو بتانا پڑے گا کہ دیکھ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس دنیا میں آئی، نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، نوح علیہ السلام کی مذاق اڑائی، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو کیا کہنے لگے کہ نوح یہ کشتی کہاں چلائے گا؟ جنگل میں چلائے گا کیا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، کوئی بات نہیں، ابھی تمہاری باری ہے، تم جیسے ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو وہی ہوا، طوفان آیا، وفارت التنور، اللہ نے کہاں سے پانی نکالا؟ تنور میں سے۔ کہاں سے پانی نکالا؟ تنور سے، اور ایسا پانی نکلا کہ آج کی سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا میں ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا پانی کے اندر میں کیا ہو چکی تھی؟ ڈوب چکی تھی، پہاڑ بھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں پر رکی تھی؟ جودی پہاڑ پر رکی تھی۔ کہاں پر رکی تھی؟ چلتی رہی، جب پانی کم ہوا تو وہ پانی کم ہونے کے بعد رکی تو کہاں پر رکی؟ پہاڑ کے اوپر جا کر رکی۔ تو اس لیے تو یہ سارے قصص اور یہ قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے وہ کیوں بیان کیا ہے؟ وہ اسی لیے بیان کیا ہے کہ انسان کے سامنے سیمپل کہ نوح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے مان لیا وہ کشتی میں بچ گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کا بیٹا ان کے خلاف ہو گیا، تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام نے کہا سدھر جا اور آگے لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہماری کشتی میں سوار ہو جا۔ تو کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچانے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، قرآن کہتا ہے ابھی ان کی یہ گفتگو چلی رہی تھی اور پانی کی ایک موج آئی اور اس کو ڈبا کر لے کر چلی گئی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرعون کے پاس کیا نہیں تھا، لیکن ظاہر سی بات اس کی دولت اسے کسی سے بچا سکی نہیں۔ تو یہ ساری سٹوریاں قرآن نے اسی لیے بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا موضوع ہے معاد، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جس کو قرآن کریم نے یا مالک یوم الدین کے ذریعے سے بیان کیا، اور قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم کہ اپنی تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف کیا کرے؟ رجوع کرے۔ تو یہ قرآن کریم کے جتنے مضامین ہیں ان تمام کے تمام مضامین کو اس چھوٹی سی صورت کے اندر میں اللہ رب العزت نے اس کے اشارے کیا کر دیے ہیں؟ بیان کر دیے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہے جس کے مضامین کو قرآن کریم کے اندر میں بیان کیا۔ اس سورت کا تعلق قرآن کریم کی دوسری صورتوں کے ساتھ کیسے ہے؟ کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق، پرورش اور حفاظت رب العالمین اور رحمان الرحیم کے تحت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ رب العزت رب العالمین نہ ہوتا اور رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو کائنات کا یہ نظام اتنا اسموتھ نہ چلتا۔ آن دی اسپاٹ اگر لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی ڈرا سہما رہتا کہ پتہ نہیں کہاں گڑبڑ ہوئی اور اپنے کیا کر لیے جائیں گے؟ پکڑ لیے جائیں گے۔ توحید کے متعلق تمام قرآنی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت آتی ہے۔ پوری عبادت کے طریقے کو شارٹ میں قرآن کریم نے ایاک نعبد بیان کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کے واقعے میں اور دوسرے تمام مقامات میں عدل و انصاف کا ذکر مالک یوم الدین کے تحت آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایاک نعبد کے تحت آتی ہے کہ ٹھیک ہے انسان کو قربانی دینے کا شوق ہے تو وہ اللہ کے لیے دے دے۔ اس وقت جب اللہ رب العزت نے اسے کہا ہے، تمام انبیاء کی دعائیں یہ اہدنا الصراط المستقیم کے تحت آ جاتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ان تمام دعاؤں کا خلاصہ وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتلا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا، یونس علیہ السلام کی نجات، ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے محفوظ رہنا، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملنا وغیرہ سب الرحمن الرحیم کے تحت آتا ہے۔
دیکھو واقعات ہے، مگر اس میں اس کی طرف کیا کیا جا رہا ہے؟ اشارہ کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کونی بردن و سلام علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. ایک زمانے تک سائنس اس کو نہیں مانتے تھے، لیکن آئنسٹائن وغیرہ نے نظریہ اضافت جو ذکر کیا اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ بھئی دنیا جو ایسا کہا جاتا ہے کہ نیچر اور سپر نیچر کے کہا کہ کوئی سپر نیچر اور نیچر نہیں ہے، یہ تو کوئی پیدا کرنے والی اور چلانے والی ذات ہے، وہی چلا رہی ہے اس دنیا کو. لہذا اگر کوئی چیز خلاف واقعہ بھی ہو جاوے تو اس کو ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سائنسی اصول کے خلاف ہے. ایماندار اور متقی لوگوں کے احوال اور واقعات، ان کا نیک انجام آخری آیت کے تحت قرآن کریم نے بیان کیا. اسی طرح بدکار اور سرکش لوگوں کے احوال اور واقعات اور ان کا انجام میں بد بھی اسی آیت کے تحت ہے. اس کے مطابق دوسری تمام آیات اور واقعات شیطان کا تکبر، باعث دھتکار ہوا ہونا، المغضوب علیہم کی مثال ہے. یہ ساری کے ساری دیکھو چھوٹی سی صورت ہے مگر اتنی جامع یہ صورت ہے. یہ سورہ اگرچہ اللہ کا کلام ہے مگر یہ بندوں کو سکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے. وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایک چھوٹے سی صورت میں یعنی دریا کو کوزے میں سمیٹ کے کیا کر دیا ہے؟ رکھ دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے سمجھے. علامہ شبیر احمد عثمانی بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو مضامین ہے، توحید ہے اس کو بیان کیا گیا، رسالت کو اس صورت میں بیان کیا گیا، احکام کو اللہ نے اشارہ دے دیا اس صورت میں، یوم حساب قیامت کے دن کا جو عقیدہ ہے اس کو بیان کیا، ماننے والوں کی کیا حالت ہوتی ہے دنیا آخرت میں اس کو بیان کیا، اور نہ ماننے والوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے قرآن کریم نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اب آخر میں ایک بہت دلچسپ بات ہے جس پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ سارے آسمانی علوم اور قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. کیونکہ مضامین کے اعتبار سے قرآن مجید کے 4 حصے ہیں. ہر حصہ الحمدللہ شروع ہوتا ہے. پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ کے آخر تک، اس حصے میں زیادہ تر خالقیت کا بیان ہے. دیکھو قرآن کریم اللہ کی کیسی زبردست کتاب ہے. اللہ کو معلوم کہ انسان سب سے زیادہ جس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ ہے ایشو آف کریشن. کیسے بنا، کیوں بنا، کب بنا، کن چیزوں سے بنا، تو وہ عناصر کیا ہے. تو کہا کہ اس کی ساری تفسیر قرآن نے شروع میں بیان کر دی ہے. کہاں پر؟ پہلے گویا کہ پہلے 6.25 پارے میں انہی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. سورہ مائدہ تک، سورہ مائدہ تک زیادہ فوکس اسی پر کیا گیا جس چیز کا انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے علم کے اعتبار سے، فکر اور سوچ کے اعتبار سے. دوسرا حصہ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے جس میں سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک اس حصے کا مرکزی مضمون ربوبیت ہے. تو پہلے میں خالقیت کو بیان کیا گیا کہ کریٹر اللہ ہے، اس پر فوکس کیا گیا، اور دوسرے میں نظام کو چل کیسے رہا ہے یہ نظام. جیسے میں نے آپ کو کہا سائنسداں بھی اسی میں اب تک کے پریشان ہیں، ابھی تک ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کرنا ہے. کسی زمانے میں نیوٹن نے ایسا کہا تھا کہ بھئی کیا ہے، کہا کہ پوری دنیا جو ہے لا آف نیچر کے تحت چل رہی ہے اور اس سے کوئی بھی لیکن 20ویں صدی کے شروع میں آئنسٹائن نے آ کر اس کا انکار کر دیا. کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لا آف نیچر ضروری نہ سپر نیچر کوئی چیز ہے اور لا آف نیچر بھی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی ہستی ہے جو کائنات کے نظام کو کیا کر رہی ہے؟ چلا رہی ہے. لہذا کہا کہ اس مضمون کو قرآن کریم نے بیان کیا 7ویں پارے سے لے کر 15ویں پارے تک. 8 پارے میں اس مضمون کو، چونکہ انسان کو سب سے زیادہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی دوسری چیزیں بیان کی گئی مگر سب سے زیادہ فوکس اسی پر ڈالا گیا. تیسرا حصہ سورہ کہف سے سورہ احزاب کے آخر تک ہے 6 پارے کا. اس میں زیادہ مضمون کیا گیا ہے کہ تخت بادشاہی پر وہ خود متمکن ہے. کیا مطلب؟ کہ انسان کو جب کرسی مل جاتی ہے، انسان جب بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو انسان ہوا میں اڑنے لگتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ساری بادشاہت اور ساری چیزوں کا اصل مالک اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس کو قرآن کریم نے بیان کیا. اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے یعنی 22 پارے سے قرآن مجید کے آخر تک اس حصے کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قیامت کے دن مالک مختار صرف اللہ ہی کی ذات ہوگی، کہ انسان کی زندگی کا محاسبہ ہوگا. اس پر فوکس کیا گیا پورے 9 پارے میں. کتنے پارے کے اندر میں؟ 9 پارے میں اس پر فوکس کیا گیا. یہ چاروں مضامین جو پورے قرآن میں تفصیل سے مذکور ہے ان کا خلاصہ اور اجمالی خاکہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے.
تو یہ ہے پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا نچوڑ. اسی انداز میں ہم اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے رہیں, سمجھتے رہیں, کوشش کرتے رہیں اس کے مضامین کی طرف اپنے ذہن کو دوڑانے کی. میں سمجھتا ہوں کہ خود ہم بھی بہت پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی پرسکون زندگی کی طرف ہم لے جا سکتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم کے مضامین کو ہم پر منکشف فرمائے اور قرآن کی ان تعلیمات کو ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.